محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين۔ صدر گرامی، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، زندگی میں دوسری دفعہ آپ دوستوں کے یہاں حاضر ہونے کی اللہ رب العزت نے توفیق نصیب فرمائی۔ آج کی مجلس میں اس وقت ہمارے ملک کے عزیز اور پوری دنیا میں قادیانی فتنہ سے متعلق جو موجودہ صورتحال ہے اس کی رپورٹ اور کارگزاری آپ دوستوں کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے دیندار گھرانوں کا مزاج رہا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے نو عمر بچوں کی دینی تربیت اور آگاہی کے لیے ابتدائی چیزیں جو گھر پر ہم ان کو یاد کرا دیتے ہیں ان کے اندر ایک ایمان مفصل بھی ہے اور ایک ایمان مجمل بھی۔ یہ جو ایمان مفصل ہے اس کے اندر اسلام کے 7 بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا کہ جن کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ 7 اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں جن کا ایمان مفصل کے اندر ذکر ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ان عقیدوں کو ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پہلا عقیدہ کہ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام فرشتوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام رسولوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ قیامت پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہ لائے۔ میرے بھائیوں، یہ 7 اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں۔ ان کا بیان کرتے ہوئے میں نے ہر عقیدے کے ساتھ یہ لفظ دہرائے کہ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس پر ایمان نہ لائے، اس پر ایمان نہ لائے، اس پر ایمان نہ لائے۔ تو یہ ایمان لانا کیا ہے؟ اس کا ایمان مجمل کے اندر تذکرہ ہے کہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ زبان کے ساتھ اقرار کرے، دل کے ساتھ تصدیق کرے، اس کو کہتے ہیں ماننا۔
میرے بھائیوں، یہ جو پہلا عقیدہ ہے کہ جس کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ عقیدہ توحید ہے، جس کے متعلق ایمان مفصل میں صرف اتنا ذکر ہے کہ آمنت باللہ، ایمان لایا میں ساتھ اللہ کے۔ لیکن برادران اسلام، آج سے صدیوں پہلے عقائد کے اسپیشلسٹ علماء کرام کی جو جماعت تھی، انہوں نے اس کے متعلق وضاحت دی کہ عقیدہ توحید تب کامل ہوگا کہ آدمی زبان کے ساتھ اقرار کرے، دل کے ساتھ تصدیق کرے اس امر کی کہ اللہ تعالی اپنی ذات اور صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک کا عقیدہ نہیں رکھے گا، اس وقت تک ایمان باللہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ جو ایمان بالرسل ہے، اس کے متعلق بھی ایک تو علم الکلام کے ائمہ حضرات نے آج سے صدیوں پہلے وضاحت دی، ایک خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت دی۔ آج کی مجلس میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں علامہ ابن نجیم مصری، میرے بھائیوں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الاشباح والنظائر۔ یہ اصول فقہ کی کتاب ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، سری لنکا، کابل، اس خطے میں کوئی ایسا ہمارا دارالافتاء نہیں جس کے اندر یہ بنیادی طور پر کتاب موجود نہ ہو۔ آج سے صدیوں پہلے علامہ ابن نجیم مصری نے وضاحت کی کہ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، وہ مسلمان نہیں۔ کیا معنی؟ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے بغیر، آخری رسول جانے بغیر آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اس بزرگ نے وضاحت دی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یہ دی، آپ مشکات شریف کے اندر روایت ہے، حضرات علماء کرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ مشکات شریف میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے۔ میرے بھائیوں، مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہوں۔ آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، اس بات کو آپ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبوت کا نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام تھے، نبوت کا نقطہ انجام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ برادران توجہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقت پر آتے رہے،
میرے رب کی رحمت سے نبوت کا حصہ پاتے رہے۔ باری آئی حضور علیہ السلام کی، میرے اللہ کی رحمت کے خزانے میں نبوت کا جتنا حصہ تھا اللہ تعالیٰ نے سارا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایسے طور پر نچھاور کر دیا کہ باقی نبیوں کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، محمد عربی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں تمام نبی تشریف لاتے رہے، کوئی اس علاقے کا نبی، کوئی اس علاقے کا، کوئی اس قوم کا، کوئی اس برادری کا، کوئی اس خاندان کا، کوئی اس خاندان کا، ان کے علاقے محدود، قوم محدود، تبلیغ کے لیے زمانہ اور وقت محدود۔ میرے بھائیوں باری آئی حضور علیہ السلام کی، اللہ تعالی نے ساری حدوں اور سرحدوں کو ختم کر کے پوری کائنات کو حضور علیہ السلام کے لیے میرے اللہ نے 1 یونٹ بنا دیا، اور اپنے متعلق میرے اللہ نے قرآن مجید کی پہلی سورت کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ 17ویں پارے میں حضور علیہ السلام کے ذات گرامی کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ان دونوں آیتوں کے الفاظ کی بندش کو دیکھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات میں ربوبیت میری ہوگی، نبوت مصطفیٰ کی ہوگی۔ جس طرح پوری کائنات میں کوئی ایک ذرہ میرے رب کی ربوبیت سے باہر نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی حصہ اب حضور علیہ السلام کی نبوت سے بھی باہر نہیں۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، حضور سرور کائنات اللہ رب العزت کے آخری نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت آخری امت ہے حضور، اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم لوگ آخری ہو، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث شریف ارشاد فرمائی، ابن ماجہ کے اندر علماء اسے دیکھ سکتے ہیں، اس میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ میرے بھائیوں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کو کامل اور مکمل کر دیا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس عقیدے کو ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کی کتاب خاتم النبیین، مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی کتاب مسک الختام، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی کی کتاب ترجمان السنہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب ہدیۃ المہدیین میں ان 4 بزرگوں نے اپنی 4 کتابوں میں تکرار اور اصرار کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بار بار اس مسئلے کو بیان کیا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا سب سے پہلا اجماع، حضور علیہ السلام کی امت کا سب سے پہلا اجماع سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں وہ اسی بات پر منعقد ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کا اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ برادران، سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں بلکہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں 4 افراد نے خطہ عرب کے اندر معاذ اللہ جھوٹے طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان میں ایک طلحہ اسدی تھا، اس کے اندر ایک اسود انسی تھا۔ میرے بھائیوں، ایک شجاع نامی خاتون تھی اور ایک مسیلمہ کذاب۔ ان 4 افراد نے جھوٹے طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان میں طلحہ اسدی، سجاع نامی خاتون، یہ تو بعد از خرابی بسیار مسلمان ہو گئے۔ رہا اسود انسی، اس کے اس صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے خود پیغمبر اسلام نے اپنے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی۔ میرے بھائیوں، وہ تشریف لے گئے اور انہوں نے جا کر اس کا کام تمام کیا۔ ان میں رہا ایک مسلمہ، تو سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں امت نے جو ابتدائی کام سر انجام دیے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ مسیلمہ کذاب کے فتنے سے حضور علیہ السلام کی امت کو حضرات صحابہ کرام نے نجات دلائی۔ اس وضاحت کے بعد عرض کرتا ہوں کہ میں نے قرآن مجید کے حوالے سے، پیغمبر اسلام کی حدیث کے حوالے سے، اجماع کے حوالے سے، امت کے تواتر کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے اس وقت تک میں اپنی گفتگو یہاں لے آیا۔ اب میں اگلی گزارش کرتا ہوں کہ میں اس خطہ کے مسلمان ہم فالو کرتے ہیں زیادہ تر فقہ میں حضرت امام ابو حنیفہ کو۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ نے، میرے بھائیوں، ان کا قول ان کے شاگرد حضرت ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر کے اندر نقل کیا کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اب اس کے کافر ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا اس کے ماننے والے بالاجماع وہ کافر ہیں۔ میرے بھائیوں، اب میں گزارش کرتا ہوں، آپ کا ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران۔ آج سے صدیوں پہلے ایران میں ایک شخص جس کا نام بہاءاللہ تھا، اس بد نصیب نے جھوٹے طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تب اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے متفقہ طور پر قرار دیا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ برادران، دیکھیے میں کتنی جلدی کے ساتھ 1300 سال کی امت کی تاریخ کا خلاصہ چند الفاظ اور کلمات میں عرض کر کے اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کے ہمارے اس متحدہ ہندوستان میں، جس وقت کے ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، انگریز کے زمانے میں ملعون قادیاں نے جھوٹے طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا
तब बंबई से लेकर कलकत्ता तक, कलकत्ता से लेकर काबुल तक, काबुल से लेकर कोयटे तक, कोयटे से लेकर कराची और कराची से लेकर बंबई तक इस खित्ते के तमाम तर दीनी क़यादत ने, उनमें हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, उसके अंदर उलमाए लुधियाना, उसके अंदर मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी, उसके अंदर मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, उसके अंदर हजरत मौलाना पीर मेर अली शाह साहब बोलवी, इस सतह की हमारी दीनी क़यादत के 1, 2, 3, 4 नहीं 600 उलमाए कराम ने मुत्तफका तौर पर फतवा दिया कि मिर्जा कादियानी की किताबें पढ़ने के बाद उनको जांचा, तोला, नापा, परखा, उसके बाद फतवा दिया कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं। बरादरान, मैं गुजारिश करता हूं कि इस फतवे के आ जाने के बाद आप हजरात तवज्जो करें कि बहावलपुर की अदालत हो या भागलपुर की, मेरे भाइयों, मद्रास का हाई कोर्ट हो या इलाहाबाद का, जवांसबर्ग की अदालत हो या अरब इमारात की, काबुल की अदालत हो या मिस्र और शाम की, मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूं कि अलजायर की हुकूमत हो या इंडोनेशिया की, इस खित्ते की तमाम तर अदालतों ने दावे के साथ कहा जा सकता है कि इस 150 साला बर्रे सगीर की इस तारीख में जब कहीं कादियानियत का और इस्लाम का केस किसी प्लेटफार्म पर पेश हुआ, तारीख गवाह है कि हमेशा कुफर हारा है और इस्लाम जीता है। आज की मजलिस में मैं गुजारिश करता हूं, मेरे भाइयों, आप सब 2-3 वाक़े अर्ज करता हूं बहुत ही इख्तिसार के साथ। मैं गुजारिश करता हूं, आपका हमारा मुल्क अजीज पाकिस्तान कायम हुआ 1947 में। पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद मिर्जा कादियानी का बेटा, जिसका नाम मिर्जा महमूद था, ये बलोचिस्तान के अंदर गया। उस जमाने में फौज की छावनी में हाजिर सर्विस एक मेजर महमूद थे, वो मेजर महमूद कादियानी था। तो ये मिर्जा महमूद कादियानी उस मेजर महमूद कादियानी के यहाँ कोयटा के अंदर जाकर मेहमान ठहरा। उस मेजर महमूद ने मिर्जा महमूद कादियानी की, मेरे भाइयों, एजाज में एक जलसे का इंतजाम किया। फौज के, सिविल इदारों के, मेरे भाइयों, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के, सूबे के तमाम तर हुकूमती सरकारी मुलाजिमान को उस जलसे में बुलाया। कादियानी अफराद तो अपने खलीफा को मिलने के लिए आना ही था, कादियानी मुलाजिमीन भी आए, कादियानी अवाम भी, और ये सरकारी अफसरान भी। उसमें तकरीर करते हुए मिर्जा महमूद कादियानी ने कहा कि बलोचिस्तान का सूबा रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, आबादी के एतबार से सबसे छोटा, के अफराद इस सूबे के बहुत कम है, आबादी बहुत कम है, जमीन बहुत ज्यादा। तो थोड़े लोगों को अकायद उनके तब्दील करने ज्यादा लोगों की निस्बत आसान होता है। हम कोशिश करेंगे कि इस बलोचिस्तान के सूबा को अहमदी स्टेट बनाएं। 1953 की तहरीक चली। उस तहरीक में मिस्टर जस्टिस मुनीर, मिस्टर जस्टिस MR क्यानी, इन 2 हाई कोर्ट के जज साहबान ने अपनी उस जुडिशनल इंक्वायरी में जो रिपोर्ट मुरतब की, उसके अंदर उन्होंने लिखा
کہ مرزا محمود کی کوئٹہ کی تقریر اشتعال انگیز تھی۔ اس نے بلوچستان کے حالات کے بگاڑ میں بڑا خطرناک کردار ادا کیا۔ میں یہ سرکاری سطح پر عدالتی فیصلے کا حوالہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی اس کی خطرناک تقریر، لیکن قدرت کے انجام کو دیکھے۔ قدرت نے ملعون قادیہ اور اس کی پارٹی کا جو انجام کیا، آپ دو ذرا اس پر نظر دوڑائیں۔ میرے بھائیوں، مرزا محمود کے اس بیان کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا قاضی احسان احمد شوجابادی بلوچستان کے اندر تشریف لے گئے۔ انہوں نے جا کر گورنر سے ملاقات کی، انہوں نے ہوم سیکرٹری، چیف سیکرٹری سے ملاقات کی اور ان کو باقاعدہ اخبارات اور قادیانی کتابوں کے حوالے سے قادیانیوں کے عقائد اور عزائر کے بارے میں پوری معلومات مہیا کی۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس زمانے میں مرکزی ناظم اعلیٰ تھے حضرت مولانا محمد علی جلندری، وہ وہاں پر تشریف لے گئے۔ کوئٹے کے اندر ایم اے جناح روڈ پر معافی چاہتا ہوں، لیاقت بازار میں انہوں نے ختم نبوت کا دفتر قائم کیا۔ دو چار حضرات علماء کرام کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے خدمات حاصل کی۔ خود ذوب سے لے کر چمن تک، پشین سے لے کر مچھ اور سبی تک پورے بلوچستان کا 15 دن صبح و شام کا انہوں نے دورہ کیا، اور اس دورے میں تمام تر بلوچستان کے قصبات، دیہات، تحصیل، ضلع، ڈویژن کی سطح تک ایک ایک جگہ پہنچ کے اجتماع منعقد کر کے بلوچستان کے مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے اتنی بنیادی معلومات باہم پہنچائیں کہ وہ قادیانیت کے مقابلے میں سینہ تان کر سد سکندری کے طور پر ایسے کھڑے ہوئے کہ قادیانیت میلی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے سے بھی تھراتی تھی۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، میرے بھائی ابھی جمعیت علماء اسلام کے متعلق نظم پڑھ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1970 کا الیکشن ہوا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پاکستان پیپل پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا سے جماعتی اتحاد منعقد ہوا۔ بلوچستان میں حضرت مفتی صاحب مرحوم خیبر پختونخوا میں وہ چیف منسٹر بنے۔ بلوچستان کے اندر جناب غوث بخش بزرجو برادران، جو مجھے آپ دوستوں سے گزارش کرنا ہے کہ اسی 1970 کے الیکشن میں ذوب کی سیٹ سے منتخب ہو کر تشریف لائے حضرت مولانا شمس الدین۔ یہ مولانا سید شمس الدین آگے چل کر شہید ہوئے، تو ان کو اب مولانا سید شمس الدین شہید کہتے ہیں۔ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ مولانا سید شمس الدین اور میں ایک ساتھ ایک استاد کے پاس پڑھتے رہے، وہ میرے بھائی اور ساتھی تھے۔ میرے بھائیوں، ان کا جو الیکشن کا صوبائی الیکشن کا حلقہ تھا، ذوب کا علاقہ، جس کا دوسرا نام فور سنڈے مین بھی ہے، وہاں پر قادیانیوں نے 70 کے لگ بھگ وہاں پر اس ڈسٹرکٹ ذوب میں قرآن مجید کے محرف نسخے تقسیم کیے، جس کے رد عمل میں پورے ڈسٹرکٹ ذوب میں اتنی بھرپور تحریک چلی، فوج اور سول کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے
صوبائی گورنمنٹ سے وفاق سے رابطہ قائم کر کے اپنی اس میٹنگ کے اندر نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور آپ دوست یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آج تک بھی وہ نوٹیفیکیشن ذوق کے اس خطے میں نافذ العمل ہے۔ انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کے اندر قرار دیا کہ آج کے بعد پورے اس ضلع میں کوئی قادیانی قدم نہیں رکھ سکے گا، حتیٰ کہ فوج کا ملازم اگر سرکاری ملازمت کے لیے اس کی ذوق کے اندر ڈیوٹی لگتی ہے تو وہ گورنمنٹ کو، صوبائی گورنمنٹ وفاق کو مطلع کرے گی کہ اس کا کہیں اور تبادلہ کر دیا جائے، یہ ذوق کی حدود کے اندر خدمات سر انجام نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، قادیانی جس صوبے کو اپنی سٹیٹ بنانا چاہتے تھے، احمدی سٹیٹ، کہ ہم پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کر سکیں کہ ہمارا بیس اور بنیاد یہ ہے، ہم یہ کہہ سکیں کہ پوری دنیا میں اس خطے کے اندر قادیانیوں کی حکومت ہے۔ برادران ذرا توجہ کریں، میں گزارش کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں آپ دوستوں کی خدمت میں نعرہ تکبیر، عبدالجبار سلفی صاحب، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ صاحب حضرت، آپ نے یہ بات چھپا رکھی تھی کہ آپ اس علاقہ کے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے جنم بھومی میں آتا ہے۔ لے آؤ بھائی میاں تو کرسی دو، جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، میرا اخلاقی فرض تھا کہ میں اٹھ کر حضرت کو سلام کرتا، لیکن مجھے کمر کی تکلیف ہے، یکدم اٹھتے ہوئے اس کے اندر اضافے کا امکان ہوتا ہے، تو میں نے اس مجبوری سے بیٹھ کر مصافحہ کیا۔ اب حضرت تشریف کے ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ بس میں کوشش کرتا ہوں کہ 15-20 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ دوں، پھر حضرت مولانا جی صوفی تو چل سائڈ پہ ہو جا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، آزاد کشمیر، قبائل، گلگت وغیرہ، چترال، ان علاقوں کے اندر قادیانی عبادت گاہیں یا مراکز ہوں گے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن قادیانیوں کی تبلیغ پر پابندی ہونے کے بعد اب وہ اپنی چار دیواری کے اندر محسوس ہیں، اپنا محصور ہے، وہاں پر سرگرمی سر انجام دیتے ہوں گے۔ عام طور پر انہیں باہر آزادانہ تبلیغ کی اجازت نہیں، لیکن بلوچستان جس صوبے کو وہ احمدی سٹیٹ بنانا چاہتے تھے، قدرت کی طرف سے کرم یہ ہوا کہ سوائے کوئٹے کے پورے بلوچستان میں قادیانیوں کا ایک مرکز بھی قائم نہیں ہو سکا۔ ان کی تمام تر شرارتوں کے باوجود، تمام تر ان کی کوشش اور کاوش کے باوجود، آج تک کوئی ان کا وہاں پر سوائے کوئٹے کے مرکز نہیں بن سکا۔ اور آپ دوست یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ کوئٹے شہر میں جناح روڈ کے پر ایک ذیلی گلی میں ایک محلے کے اندر قادیانیوں کا مرکز تھا۔ آج سے 41 سال پہلے کوئٹہ شہر کے اندر جامع مسجد روڈ پر عشاء کے بعد ہماری ختم نبوت کی کانفرنس تھی۔ ایک دوست آئے، سٹیج پر چڑھے اور انہوں نے اعلان کیا
کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ میں اکٹھے ہو کر اس ختم نبوت کے جلسے کو سبوتاج کرنے کی سازش اور میٹنگ کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ اطلاع صحیح تھی یا غلط، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ رد عمل میں جلسہ ملتوی ہو گیا۔ پوری پبلک اٹھی۔ انہوں نے جا کر قادیانی عبادت گاہ اور ان کے مرکز کا، ان کے مہمان خانہ، ان کے گیسٹ ہاؤس، ان کے میٹنگ ہال، ان کے کوارٹروں کا، انہوں نے پورے اس پلاٹ کا گھیراؤ کر لیا۔ قادیانیوں نے اندر سے دروازے بند کیے، چھتوں پر چڑھ کر مسلمانوں پر پتھراؤ شروع کیا۔ یہ پتھراؤ کرتے رہے، مسلمان آگے بڑھتے رہے۔ میرے بھائیوں، فوج اور سول کے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے۔ انہوں نے آ کر شیلنگ بھی کی، ہوائی فائرنگ بھی کیا۔ اس کے رد عمل میں کوئٹہ کے تمام تر مساجد، مکاتب فکر تمام نے اپنی اپنی مساجد سے اعلان کرنا شروع کیا کہ مسلمانوں اور قادیانیوں کا تصادم ہو گیا ہے، مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچو۔ جس بندہ خدا نے رات کے وقت یہ اعلان سنا، اللہ کا نام لے کر مسلمان جوک در جوک جمع ہونا شروع کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن براد دفعتن واحدتن، کریم کے کرم کے ساتھ اتنا بڑا اجتماع اور ازدحام جمع ہو گیا کہ میرے بھائیوں، انسانوں کے سروں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آ رہا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ان حالات میں مسلمانوں کو قوت طاقت کے زور پر ان کو منتشر کیا گیا تو بہت سارا جانی نقصان ہوگا۔ چنانچہ اداروں نے سپیکر پر آ کر اعلان کیا کہ تمام تر مسلمان 15 منٹ کے لیے 10 فٹ قادیانی مرکز سے پیچھے چلے جائیں۔ 15 منٹوں میں ہم ان کے عبادت خانے، ان کے مرکز کو کھول کر تلاشی لیتے ہیں۔ جتنی قادیانی ہیں انہیں گرفتار کر کے جیل بھیجیں گے اور ان کی عبادت گاہ کو سیل کرتے ہیں۔ کیس عدالت کے اندر جائے گا، جو عدالت فیصلہ کرے، مسلمان بھی تسلیم کرے، قادیانی بھی، اس بات پر سمجھوتا ہوا۔ نتیجہ یہ کہ قادیانی عبادت گاہ سیل کر دی گئی۔ آپ حضرات کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا اور کیا ٹھکانہ ہوگا کہ برادران، آج سے چند ہفتے پہلے تک 41 سال وہ قادیانی اکلوتا مرکز ان کا سیل رہا۔ سبحان اللہ۔ ابھی کچھ دن گزرے، ہم لوگ بلوچستان کے تبلیغی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ چمن میں، نوشکی میں، پشین کے اندر، گلستان میں، زوب میں، اپنا مچھ اور لوڑا لائی میں، ان تمام مقامات پر 14 کے لگ بھگ بڑی کانفرنسیں رکھی ہوئی تھی۔ پہلے دن جب ہم وہاں پر پہنچے، مسلمان حضرات نے، ہمارے دفتر کے رفقا نے، میرے بھائیوں، آنے والے مہمانوں کے اعزاز میں حضرات علماء کرام، تجار اور دوسرے پڑھے لکھے طبقہ کی تمام مکاتب فکر کی قیادت کو بلایا ہوا تھا۔ چائے پینے کے لیے جمع ہوئے۔ ایک دوست نے کہا کہ ہم نے 2 ہفتوں سے آپ حضرات کے لیے ایک خبر چھپا کر رکھی ہے، آج کی مجلس میں اس خبر سے آپ حضرات کو ہم باخبر کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں نے چائے بالکل لبوں کے قریب لے جا چکا تھا، سرکی نہیں لی تھی، میں نے اسے نیچے رکھا۔ میں نے کہا بھائی چائے بعد میں پیئیں گے، پہلے بتائیں خبر کیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو یاد ہے کہ آج سے 41 سال پہلے
قادیانی مرکز سیل ہوا تھا، آپ کو یاد ہے کہ یہ 41 سال تک سیل رہا۔ میں نے کہا میں نے وہ منظر بھی دیکھا تھا، بعد میں آنے جانے کے موقع پر ہیلے بہانے سے وہاں سے گزرتے ہوئے قادیانیوں کے سیل ہونے کی، ان کے مرکز کے برباد ہونے کی، اس کے زبوں حالی کے مناظر کو بھی میں نے دیکھا۔ میرے بھائیوں، ان حضرات نے کہا کہ آج سے، یہ اس دن کی بات ہے جب ہم وہاں گئے، انہوں نے کہا کہ آج سے 2 ہفتے پہلے اواری ہوٹل کراچی کے اندر ایک اپنا قادیانیوں کا اور بلوچ کوئٹہ کے 4 مسلمان بھائیوں کا وہاں پر مشترکہ اجلاس ہوا۔ 2 بھائی کاسی برادری کے، 2 بھائی کاکڑ برادری کے، یہ بھی 2 بھائی، وہ بھی 4 مسلمان وہاں پر گئے اور قادیانیوں کے ساتھ ان کا معاملہ طے پا گیا، اور قادیانیوں نے وہ اپنا مرکز ان مسلمانوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ گویا کہ بلوچستان کے اندر ان کا اکلوتا واحد، صرف اور صرف اونلی ون، صرف ان کا ایک مرکز تھا، اور قدرت نے کرم کیا کہ وہ بھی مسلمانوں نے خرید لیا۔ ان کی وہاں سے سب لپیٹ دی گئی، جھاڑو پھیر دیا گیا، نام تک نہیں ہے قادیانیوں کا وہاں پر ناموں میں، اور داستان تک نہیں ہے ان کی وہاں داستانوں میں۔ میرے بھائیوں، ان 4 مسلمانوں نے، اور آج سے یہ چند مہینے پہلے کی بات، وہاں کے وہ جو خریدار تھے جس وقت کوئٹے آئے، از خود بغیر کسی کے مطالبے کے عدالت کے اندر گئے، اسٹام لکھا، ختم نبوت کے سبحان اللہ نہیں کہتے، ختم نبوت کے دفتر کے اندر آ کر جمع کرایا کہ ان کے اس مرکز کو ہم صاف کریں گے، بلڈوزر چلائیں گے، کرینے لگائیں گے، صاف کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پر کوئی پلازا، یہاں پر کوئی مارکیٹ، یہاں پر کوئی شاپنگ سینٹر، یہاں پر کوئی ہوٹل یا کچھ بھی ہم گودام، کچھ بھی ہم قائم کریں، ہم مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہاں پر ہم بنائیں گے اس میں سے 1 انچ زمین قیمتاً یا کرایہ پر بھی قادیانیوں کو نہیں دیں گے۔ یہ انہوں نے از خود لکھ کر دیا، اور میں نے دوستوں سے کہا کہ مہربانی کر کے چائے بعد میں پیئیں گے، آپ کے پاس اگر وہ دستاویز ہے، حلف نامہ، مجھے ذرا دکھائے۔ انہوں نے مجھے دیا، میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں کے ساتھ اس کو پڑھا۔ اس کے اندر ایک شک یہ تھی کہ پلاٹ کو صاف کرنے کے بعد اگر ہماری اچھی قیمت لگی، کچھ بنانے کی بجائے پلاٹ ہی ہم نے فروخت کیا، تو وعدہ رہا کہ وہ بھی مسلمانوں کو فروخت کریں گے، اور جو جن کے ہاتھوں فروخت کریں گے، جو مشتری ہوگا، اس مسلمان سے بھی ہم یہ وعدہ لیں گے کہ آپ بھی آگے کسی قادیانی کو کرائے پر بھی جگہ نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تازہ صورتحال ہے وہاں بلوچستان کی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا محمد طفیل کوہاٹی، انہوں نے کوہاٹ ڈویژن کے تمام تر علاقے کی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے خدمات پر مشتمل 2 جلدوں میں کتاب لکھی۔ ہم لوگ اس کتاب کی تقریب رونمائی میں شریک ہوئے۔ میرے بھائیوں، جس طرح میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھتے ہی میں نے کہا کہ آج کسی بیان کی بجائے میں نے صرف کارگزاری عرض کرنی ہے، میں نے جو آپ کو واقعہ سنایا، یہی واقعہ میں نے کوہاٹ کے مسلمانوں کو سنایا۔ ایک عالم دین کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ایک مظہر ملتانی قادیانی مبلغ تھا۔ میں نے کہا بھائی وہ ہمارے ملتان کا تھا، اس کو تو نہیں، اس کے بیٹے کو۔
جو مبلغ تھا اس کا نام فخر الدین قادیانی تھا، بیٹے کا نام مظہر ملتانی تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے مظہر ملتانی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کا باپ قادیان کے اندر مبلغ تھا۔ دوسرا مبلغ تھا صدر الدین گجرات کے رہنے والا، وہ بھی قادیان میں تھا۔ یہ دو مبلغ کوہات کے اندر آئے تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے مارکیٹ لی، انہوں نے وہاں پر اپنے دفاتر قائم کیے، اپنی کالونی آباد کی، اپنی عبادت گاہ بنوائی۔ مسلمانوں کے ساتھ مولانا عبدالحی کوہاٹی، مولانا ابو عبیدہ نظام الدین بی اے کوہاٹی، ایک مولانا بنگے صاحب تھے ہنگو کے رہنے والے، ان کے مناظرے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا پاکستان بننے سے بھی پہلے کوہاٹ میں اور اس وقت سبحان اللہ تو کہو، انہوں نے کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوہاٹ میں قادیانیوں کی وہ مارکیٹ بھی بک گئی، ان کا مرکز بھی بک گیا، ان کا دفتر بھی ٹکانے لگا، ان کی عبادت گاہ مسلمانوں کو ملی، اس کا نام انہوں نے گرا کر نئی مسجد تعمیر کی، اس کا نام بھی ختم نبوت رکھا، اس کے اندر ختم نبوت لائبریری بھی قائم کی، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ کوہاٹ کے اندر کھڑے ہیں، پورے ضلع کوہاٹ میں ایک بھی قادیانی سبحان اللہ نہیں کہنا، ایک بھی قادیانی نہیں رہا۔ برادران عزیز، اگلے دن ہم کرک گئے، وہاں کی یہ صورتحال آپ کا چنگا بندیال ہے، وہ اپنا کیا کہتے ہیں، وہ اپنا توسا کے قریب بستی بزدار۔ میرے بھائیوں، یہ 4-5 مقامات اس وقت میرے ذہن میں ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پر قادیانی رہتے تھے۔ رب محمد کی قسم اب ایک قادیانی بھی اس خطے میں نظر نہیں آتا۔ ختم نبوت زندہ باد، پٹران تک کم از کم آواز بنجے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، محمد مصطفیٰ بھی ختم نبوت زندہ باد، محمد مجتبیٰ بھی ختم نبوت زندہ باد، شاہین ختم نبوت زندہ باد، تکبیر اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کو یاد ہوگا 2024 7 ستمبر کو لاہور میں اپنے ختم نبوت گولڈن جوبلی منائی تھی۔ اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی عدالت میں مبارک ثانی قادیانی کا ایک کیس تھا۔ بہت سارے مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ نے اسلام کو فتح دی، قادیانیت شکست سے دوچار ہوئی، فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ قادیانی کی ضمانت کا کیس تھا، ضمانت لے لی گئی، لیکن عدالت کو پابند کیا گیا کہ ٹرائل کورٹ میں قادیانی کا یہ کیس چلے گا۔ ہمارے ضلع چنیوٹ کی تحصیل لالیہ میں سیشن جج کی ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں وہ کیس چلا، اور آج سے چند دن پہلے 25 سال کی عمر قید اس قادیانی کو سنا دی گئی، اور وہ اس وقت جیل کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، سزائیں ہوتی رہتی ہیں، اس کے اندر کوئی خبریت نہیں، لیکن میں اسے اہمیت کے ساتھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جس قادیانی ملزم مبارک ثانی کو سزا ہوئی، یہ ملعون قادیانی کا پڑپوتا تھا۔ اس کے گرفتار ہونے سے، اس کو سزا ملنے سے، مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں پر کوئی قادیانی رہتا تھا، اس ملزم کو سزا کیا ہوئی کہ قدرت نے ہر قادیانی کے پاؤں کے نیچے جہنم کے انگارے دہکا دیے۔ قادیانیوں کی کھوپڑی کھول رہی ہے، ان کا جسم کوئلہ بن رہا ہے، اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ قادیانیت مرجاحت کا شکار ہے اور اسلام پر مسکراہٹ کا عالم طاری ہے۔ میرے بھائیوں، میرا بات ختم ہوا۔ ہمارے ساتھی حضرت مولانا نے
ایک کتاب دکھائی مجھے، یہ آپ حضرات کے حضرت مولانا کے شہر لاہور کے اندر ایک قادیانی گھرانہ تھا، کوئی وہاں ان کو امریکہ کی نیشنلٹی ملی، 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں، نیشنلٹی ملی، وہ اپنا گھرانہ ملعون قادیان کی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ قریب اور کلوز تھا، ذاتی تعلقات تھے، پکا ٹھکا سکے بند جنونی قسم کا قادیانی اپنی اولاد کو تعلیم دینے کی غرض سے کچھ عرصہ کے لیے پاکستان آیا۔ اس نے اپنی بچیاں ایک سکول کے اندر داخل کرائی، ہائی سکول میں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کرم کیا تو کوئی مسلمان ٹیچر نے ایک قادیانی بچی پر محنت کی، اس نے قادیانی پر کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ میرے بھائیوں، اس نے اعلان کیا کیا کہ جب اس کے باپ کو پتا چلا، اس نے روکا، جو وہ اس نے اس کی پٹائی بھی کی، سزا بھی دی۔ اس خاتون نے اس اپنے باپ کو منہ چڑھ کر سامنے دو بدو اس نے کہا کہ ابا اب میں مسلمان ہو گئی ہوں، ساری کائنات کو چھوڑ سکتی ہوں، محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ اتنا شقی القلب کہ اس نے اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لیا، رات کے 3 بجے اپنی بیٹی کو جگایا، اور یہ واقعہ ہے کہ اپنے مکان کے سامنے کے ایک گراسی پلاٹ میں گولیاں مار کر بچی کو شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، سگے باپ نے سگے بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ اقدام کیا، لیکن گولیوں کی آواز کے باعث علاقہ کے لوگ جاگے، اللہ رب العزت نے کرم کیا، ملزمان گرفتار ہوئے، لیکن اس کی کیس کی مدعیہ بنی وہ خاتون جو اس کی بیوی تھی اور مرنے والی بچی کی والدہ۔ اس نے قادیانیوں کے حق میں بیان دے دیا، ان کی ضمانتیں ہو گئیں۔ میرے بھائیوں، قدرت کے کرم کو دیکھو کہ مرنے والی خاتون نے، اس بچی نے اپنی ایک بہن جس کا نام خنسا، اس بچی کو اور اپنے بھتیجے کو کہا تھا کہ ملعون قادیانی جھوٹا ہے، میں ایمان اور اسلام لائی ہوں، مجھے میرا باپ قتل کرنے پر تلا ہوا ہے، اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے تو آپ وعدہ کریں کہ آپ بھی مسلمان ہونے کا اعلان کریں گے۔ 14 سالہ بھتیجے نے، یہ کوئی 16-17 سال کی بہن نے اس کے ساتھ وعدہ کیا۔ وہ بچی کیا قتل ہوئی کہ انہوں نے اسی گھر میں اسلام کا اعلان کر دیا۔ میرے بھائیوں، کریم کے کرم کو دیکھے کہ وہ ملعون قادیانی، میں زیادہ گالیاں نہیں دیتا کہ آگے بات بڑی اور رنگ اختیار کر جائے گی۔ اس بد نصیب قادیانی پر، اس بد ٹکڑے قادیانی تھا، اس پر ایسی نحوست تاری کہ اس نے، میرے بھائیوں، اس بچی کے سر کے بال موڑ دیے، گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی، اپنے پوتے کو قتل کرا دیا۔ جو پوتا قتل ہوا، اس کے باپ نے احتجاج کیا کہ ابا تم اتنے اندھے ہو گئے، ایک میری بہن کو تم نے قتل کیا، میرے بیٹے کو تم نے قتل کیا، دوسری میری بہن کے تم نے سر کے بال مونڈے، تم اندھے ہو گئے ہو۔ اس باپ نے اجرتی قاتلوں کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کو بھی قتل کرا دیا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، یہ جو خنسا نامی خاتون تھی، اس کا ایک کراچی کا دینی ادارہ ہے ہمارا، جو جامعہ بنوریا، ان کے کسی استاد سے رابطہ ہو گیا، اس نے کہا کہ بیٹی کسی طرح تم کراچی آ جاؤ، ہم تمہیں سنبھال لیں گے۔ وہ بچی لاہور سے نکلی، اڈے پر آئی، لباس تبدیل، پینٹ پتلون پہنی ہوئی، اینکیں لگائی ہوئی، سارے وہ ایسے فیشنیبل
کہ اس کے بھائی سامنے آ گئے لیکن پہچان نہ سکے۔ میرے بھائیوں، بچی نے بھائیوں کو دیکھ کر دوڑ کر گاڑی کے اندر سوار ہو گئی۔ اللہ کی شان، گاڑی والوں نے پوچھا، بس والوں نے، کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا تم نے کہاں جانا ہے؟ کہا ہم نے سرگودا۔ کہتے ہیں میں نے بھی سرگودا جانا ہے۔ بس والوں نے لاہور سے اٹھایا، سرگودا لائے۔ اب یہ خاتون پریشان، اس نے کراچی فون کیا، انہوں نے کسی طرح مولانا اکرم طوفانی کو پتا چلا، مولانا وہاں پر تشریف لے گئے، خاتون کو اپنے پاس لے آئے، بیٹی بنایا، کراچی میں داخل کرایا۔ اس بچی نے دورہ حدیث شریف کر لیا۔ میرے بھائیوں، قادیانیوں کی بچی اللہ نے مسلمان کیا، عالمہ بن گئی۔ ایک چائنا کا مسلمان وہاں سے تنگ ہو کر پاکستان آیا، رائے ونڈ میں داخل ہوا، دین کی تعلیم حاصل کی، عالم بن گیا۔ یہ کراچی میں، وہ بچی بھی کراچی میں، قدرت نے ایسا جوڑا کہ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اب یہ جو باپ تھا قادیانی، یہ ظالم، تب حال آپ نے سارے فیملی سسٹم کے برباد ہونے کے باعث وہ جس بچے کو قتل کرایا تھا اس کا باپ بھی قتل ہوا، اس کی ماں، اس کی بہنیں وغیرہ کو لے کر بحرین کے اندر چلی گئی۔ برادران، اس قادیانی وہ خاتون، وہ اپنا خاندان بحرین کا، یہ خنسا، ان کے اندر آپس میں رابطہ قائم ہوا۔ جو میں گزارش کرتا ہوں، خنسا کا اور امین کا، وہ جو چائنا کا تھا، یہ امریکہ کی، وہ چائنا کا، وہ رائے ونڈ میں، یہ کراچی میں، قدرت نے ایسے جوڑا، نکاح ہو گیا۔ یہ بچی اپنے خاوند کے ساتھ بھائیوں وہاں پر گئی ترکی میں، اللہ نے بیٹی بھی دی، بیٹا بھی دیا۔ یہ یہاں سے چلی اپنے خاوند کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے، ادھر بحرین کا خاندان بھی آیا عمرہ کرنے کے لیے۔ بھائیوں، یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو باپ تھا قادیانی فیملی کو لے کر، ایک بیٹا اس کا برطانیہ میں تھا، یہ قادیانی وہاں چلا گیا۔ کچھ عرصے میں اس کے سامنے کبھی وہ بڑی بیٹی، کبھی چھوٹی بیٹی، کبھی پوتا، کبھی بیٹا، خاندان کا اجڑنا اس کے دل کے اندر آیا۔ بیٹے کو کہا بیٹا میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس نے جوتا اٹھا لیا۔ ظالم کہیں کہ مسلمان ہونا تھا، پہلے دن ہو جاتے، ساری ہماری فیملی کو تم نے ذلیل و خوار کیا، ہمیں تم نے جو ہے وہ اپنا تار تار کر دیا، تمہیں اب اسلام یاد آیا۔ اگر قادیانی بن کر رہنا ہے رہو، نہیں تو نکلو میرے گھر سے۔ میرے بھائیوں، جیسے کیسے اس نے پاسپورٹ بنوایا، اسلام قبول کیا، پاسپورٹ بنوایا، مدینہ طیبہ آ گیا۔ یہ بچی چلی، سبحان اللہ نہیں کہتے زور سے، کیوں بات کرتے ہو اپنا اور میرا اور بلند آواز سے؟ یہ بچی ترکی سے چلی، وہ خاندان بحرین سے چلا، مسجد نبوی میں پھر رہے تھے، کسی بچے نے آ کر اس کو کہا وہ دیکھو دادا ابو آ گئے۔ اللہ کی شان ملے، جیسے کیسے ملے۔ پھر اس کا یہ جو سابق قادیانی تھا، مدینہ طیبہ کے اندر انتقال ہوا، جنت البقیع میں داخلہ ملا، اور اس بچی نے پوری داستان الف سے لے کر اپنی اور اپنے خاوند کی یہاں تک ساری داستان لکھ دی۔ میں کتاب کا اعلان نہیں کر رہا، کتاب فروخت نہیں کر رہا، یہ عقیدے کے تبلیغ کی بات ہے۔ ایک پیسے کا اس کتاب کے منفعت اور نقصان کے ساتھ میرا تعلق نہیں، یہ تبلیغ کی بات ہے۔ اتنی ضخیم کتاب، 200 روپیہ اس کی قیمت۔ میری سارے مسلمانوں سے درخواست ہے ذاتی طور پر کہ یہ کتاب لے کر جائیں، اس جذبے کے تحت کہ سنو، تمہارا ہر اٹھنے والا قدم تمہیں حضور کے گنبد خضرا کے قریب کر رہا ہے، اور قادیانیوں کا ہر نکلنے والا سانس انہیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ ہمت کرو، رب کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہوگی، محمد عربی کی شفاعت بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ معافی چاہتا ہوں، بہت سارا وقت لے لیا،
بیان تو حضرت مولانا مدذلہم کا ہوگا، بس میری حاضری قبول فرمائے. میں حضرت سے بھی اجازت لیتا ہوں کہ میں نے سفر کرنا ہے اور مجھے اجازت دے دیں.